ایک بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور، آپ نے پانی مانگا، پانی پینا تھا، تو آپ کو شہد ملا کر شربت بنا کر پیش کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں جب وہ پیالہ آیا نا، اب زاروں کتار رونے لگے، شربت حلال، رونے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ شربت ہم نے پیش کیا، آپ اس پہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دور یاد آ گیا کہ ایک دن میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پیارے آقا کسی چیز کو دھتکار رہے تھے، دور کر رہے تھے، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کس چیز کو دھتکار رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، دنیا میرے سامنے آئی، میں نے اسے کہا الیک عنی، یعنی اے دنیا مجھ سے دور ہو جا۔ نبی پاک نے دنیا کو اپنے آپ سے دور کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہہ رہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے کہیں دنیاوی آسائشوں کا میں شکار نہ ہو جاؤں۔ ایک شربت کا پیالہ ہے اور آپ کو یہ ڈر لگنے لگا کہ نبی پاک نے تو دنیا کو دور کر دیا تھا، کہیں ان نعمتوں میں انوالو ہو کے میں آخرت کو نہ بھول جاؤں۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، مگر آج میں اور آپ سوچیں کہ کہیں ہمارا دل صرف فقط صبح سے لے کر شام تک اس دنیا کی نعمتیں، اس دنیا کے جناب لگژریز، ان دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے میں تو نہیں لگ گیا، اور نہیں مل رہی تو افسردہ بھی اسی لیے ہیں کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، وہ گاڑی کیوں نہیں ملی، وہ سواری کیوں نہیں ملی۔ تو مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ میری اپروچ کیا ہے۔ میں دنیا بہتر کرنا چاہتا ہوں اور اس چکر میں کہیں اپنی آخرت کو تو نہیں بھلا بیٹھا۔ اب سنتے جائیے، ایک بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ نبی پاک کا ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ پیارے آقا اس تکیے پر ٹیک لگائے خردے بان کی بنی ہوئی چارپائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ چارپائی پر کوئی بستر نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی سے اٹھے تو نبی پاک کے جسم اقدس پر اس بان کی چارپائی کے نشان تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا آنکھیں بھر آئیں۔ تو پیارے آقا نے پوچھا اے عمر کیوں رو رہے ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچا ہے، حضور آپ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ عیاشی کریں، ان کے محلات ہوں، ان کے نرم بستر ہوں، اور یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے ایسی سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا تاریخی جواب ارشاد فرمایا، فرمایا عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کافروں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ کتنا پیارا جملہ ہے، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے۔ پلیز ہمارا فوکس ہماری آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، میں بہت ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھایا ہے۔ ہم ایک سال کے لیے، میں نے جو مثال دی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کسی کو آفر کی جائے کہ ایک سال محل میں رکھیں گے، ایک سال تک اچھے کھانے کھلائیں گے، لگژری دیں گے، اس کے بعد 50 سال جیل میں ڈال کر کوڑے ماریں گے، تو کون ہوگا جو وہ ایک سال کے لیے عیش قبول کرے اور بعد میں 50 سال کی قید قبول کرے؟ آج غور کر لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا میں عیش و عشرت کے لیے آخرت کی قید اکٹھی کر رہے ہیں۔ ادھر کوئی حرام کما رہا ہے، ادھر کوئی اللہ کو ناراض کر رہا ہے، چاہے اس کو جناب حرام سے ملے، سود سے ملے، رشوت سے ملے، چوری کرنی پڑے، وہ کہتا ہے دنیا اچھی ہو جائے۔ ارے دنیا قطرہ ہے، آخرت سمندر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس قطرے کو بہتر کرتے کرتے تم اپنی آخرت برباد کر دو۔ اور ہاں اگر اللہ ناراض ہو گیا نا تو دنیا بھی بہتر نہیں ہونی ہے۔ ہاں یہ بھی بے وقوفی کرتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں بعض اوقات شیطان جب دل پہ قبضہ کر لیتا ہے نا، وہ کہتے ہیں آخرت کی دیکھی جائے گی، دنیا کے مزے تو کر لو۔ ارے جب دنیا کے مزے کے چکر میں رب کو ناراض کرو گے نا تو رب یہ دنیا بھی تمہاری برباد فرمائے گا، کیونکہ وہ دنیا اور آخرت کا رب ہے۔ ارے وہ راضی جس سے ہو گیا اس، یعنی اگر ہم اپنی زندگی کا ٹارگٹ ایک بنا لیں نا کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، دنیا کو بہتر کرنا کی فکر چھوڑ دیں، رب راضی ہو گیا، اس نے دنیا بھی اچھی کر دینی ہے، اس نے آخرت بھی اچھی کر دینی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیسا تھا؟ شاعر لکھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہی فقیر ہے، انسان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، بیچارہ پریشان ہے، ایک وہ جس کے پاس اختیار ہے،
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ نصیحت بھرا پھول ہے نا، کہ حضرت عمر سے کیا فرمایا، اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ کافروں کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ یعنی جس کو اپنے اعمال سے آخرت کا نفع چاہیے ہوتا ہے نا، وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا کی فکر چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کریم اسے نیکیوں کی توفیق دے کر، اس کے لیے نیک اعمال کی راہیں آسان فرما کر، اس کی نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا کر اس کی آخرت کے نفع میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور اگر جس کا عمل صرف دنیا کے لیے ہوتا ہے، وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، تو اللہ پاک صرف دنیا میں اتنا دیتا ہے جتنا اس کی قسمت میں ہے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا، زیرو۔ اب ہم غور کر لیں، دیکھیں ایک بڑی عجیب سی بات ہے، ہم شاید فوکس چینج کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم نے ہم سب سے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ تو بتاؤ نا، فکر کس کی ہونی چاہیے؟ مغفرت کی فکر ہونی چاہیے نا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے، جنت میں جانے کی تو کوشش ہونی چاہیے۔ جس چیز کا وعدہ نہیں ہے اس کی ٹینشن کسی کو نہیں ہے، جس چیز کا وعدہ ہے، اے بندو تمہیں رزق مل کر رہے گا، اس کی صبح و شام ٹینشن ہے۔ بالکل کام کرنا چاہیے مگر ٹینشن نہیں، اللہ پر بھروسہ۔ وہ ایک جملہ ہے نا، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ بات ہمیشہ یقین رکھیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، مجھے میرا مقدر مل کے رہے گا۔ میں اس کے لیے ٹینشن میں رہ کر نمازیں چھوڑ دوں، میں اس کی ٹینشن میں حرام کی طرف چلا جاؤں، میں اس کی ٹینشن میں آخرت کو یکسر بھول جاؤں، تو پھر مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ دنیا میں بھی ٹینشن اور پھر آخرت میں بھی اللہ نہ کرے پرابلم ہو جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام چٹائی پر آرام فرما اور پہلو مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کی چٹائی کے نیچے کوئی بستر بچھا دیتے ہیں، کوئی اچھا سا فوم بچھا دیتے ہیں، کوئی نرم کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرا اس دنیا سے کیا تعلق؟ اب ذرا جملہ سنیں، میرا اس دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر سخت گرمی کے دن سفر کر رہا ہو، اس دوران وہ کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، کچھ دیر آرام کرے، پھر اپنی راہ چلا جائے۔ کیا پیاری اگزامپل دی ہے۔ ہم اس دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں۔ آپ سب میں سے بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہوں گے، کبھی کسی ملک، کبھی کسی شہر، کبھی ہم جاتے ہیں وہ ملک بڑا اچھا لگتا ہے، پاکستان کے ناردرن ایریاز میں جائیں، آبشار، اوچھناب، پہاڑ، موسم، بارش، سبحان اللہ، کبھی ایسا وہ وہیں رہ جائیں کہ چلو یار جگہ بہت اچھی، کچھ دن کے بعد پھر گھر آتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں، کوئی ہوٹل میں رہتا ہے، بعض اوقات ہوٹل کا کمرہ اپنے گھر سے اچھا ہوتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ یار اب میں نے یہیں رہنا ہے، کمرہ بڑا اچھا ہے، واپس کہاں آتے ہیں؟ گھر آتے ہیں۔ بڑی پیاری اگزامپل دی نبی پاک نے مسافر کی۔ ہم دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے، گھر کہاں ہے ہمارا؟ گھر آخرت ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھانی ہوگی کہ یہ دنیا ایک امتحان اور دنیا ایک سفر ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ دیکھیں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ جناب ہم امتحان دینے آئے ہیں، وہاں چیک کیا جائے گا کہ اس دنیا میں کس نے اچھے عمل کیے، مگر کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ سفر کرنے والا مسافر کہیں دل لگا کر راستے میں ہی گھر بنا لے، راستے میں ہی وقت گزار دے، راستے میں ہی جناب زندگی گزار دے، واپس اپنے گھر نہ آئے۔ ہر مسافر کو گھر آنا ہوتا ہے۔ تو بس سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک سفر ہے، اس سفر کو اچھے انداز سے کنکلوڈ کرنا ہے۔ اصل منزل آخرت ہے۔ اگر اس دنیا میں رہ کر آخرت بہتر کر لی تو انشاءاللہ قیامت تک کی برکتیں قبر میں اور پھر انشاءاللہ جنت میں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ملیں گی۔